ایونجلسٹ ارم سلیم۔ اسی طرح ویورز، آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کا، ہمارے چینل کا نام ہے اسٹوڈنٹ آف دا ہولی بائبل۔ اس میں ہم بہت اچھے خدا کے خادم ہیں، بہت نامور ہیں، یعنی کہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں مین آف گاڈ۔ ان کو ہم نے دعوت دی ہے اور وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں اور ہم دلی طور سے ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو آئیں ویورز، ہم سب مل کر ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ پاسٹر صاحب ویلکم، آپ کو سلام۔ اور پاسٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک۔ اسی طرح ہم ویورز اب پاسٹر صاحب سے کچھ ایسے سوالات کریں گے جو یعنی کہ ہم سب ایک پاسٹر کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو جی پاسٹر صاحب، آپ نے منسٹری کب سٹارٹ کی؟ جی تھینک یو۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اسٹوڈنٹ آف ہولی بائبل ٹیلی ویژن چینل کا، جو کہ یوٹیوب کا چینل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی ہرون گوری کا اور ان کی ساری ٹیم کا بھی۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا یہاں پر آ کر۔ تو جیسا کہ سوال یہ ہے کہ آپ نے خدمت کب سٹارٹ کی، آپ کیسے خدا یسوع مسیح میں آئے، تو تقریباً میری جو عمر تھی وہ 17-18 سال تھی جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور اس کے بعد میں نے اپنے استاد سے اپنی روحانی تعلیم کو مکمل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو روحانی برکات ہیں وہ خدا نے گائے بگائے بات کی دیتا رہا، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ آج پاکستان کے اندر خدا نے ہمیں ایک عزت بخشی ہے، اس کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنا نام جو ہے وہ ویورز کو بتائیں۔ جی میرا نام پادری آصف اگسٹن ہے، اور میرا تعلق ایل ڈی اے کوارٹرز لاہور سے ہے۔ اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنی منسٹری کا نام بھی ویورز کو بتائیں۔ جی میں انچارج پاسٹر ہوں دی پراسپر سینٹر چرچ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آر سی پی آئی بائبل کالج سیمنری کا ڈائریکٹر ہوں پاکستان کے اندر، اور اس کے ساتھ ایسرن انٹرنیشنل یونیورسٹیز جو کہ ہم پاسٹرز کو ماسٹر ڈگری کے لیے اوبلائج کیا ہے، اور اس کے اندر پاکستان میں دونوں آرگنائزیشنز کا میں پاکستان کے اندر ڈائریکٹر ہوں۔ تھینک یو پاسٹر صاحب۔ دیکھیں ویورز، انہوں نے اپنی ایج بھی بتائی، حالانکہ میں ہر گیسٹ سے ان کی ایج کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ پاسٹر صاحب نے مجھے پہلے سے جواب دیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، جو میرے دل کی باتیں تھیں وہ بھی انہوں نے ایک میسج کے ذریعے، ایک کویسچن کے ذریعے انہوں نے ادا کی۔ تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ خداوند آپ کو اور استعمال کرے، اور خداوند آپ کو بلیس کرے، اور اسی طرح آپ خداوند کے کلام کو جو ہے دنیا کے کونے کونے تک لے کر جا سکیں۔ خداوند دن رات آپ کی حفاظت اور نگہبانی کرے۔ اور میں چاہوں گی پاسٹر صاحب کہ آپ جو ینگ جنریشن ہے، جیسا کہ آپ نے ینگ ایج میں خدا کے کلام کو سیکھا، پھر اس کو یعنی کہ اب لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اسی طرح میں چاہوں گی کہ جو ینگ لوگ ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا جو ہے وہ نوجوانوں کو ہی پسند کرتا ہے، اور خدا نے اپنے کلام کے اندر فرمایا ہے، کہا ہے کہ نوجوان جو ہے اسے میں پسند کرتا ہوں، نوجوانی کی عمر کو میں پسند کرتا ہوں۔ اور پھر بہت ساری بائبل کی کتاب کے اندر حوالوں کے اندر یہ درج ہے کہ اے جوان، اپنی جوانی کے دنوں میں خدا کو یاد کر، اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر اس نے چلنا ہے۔ بہت ساری ایسی نصیحتیں ہیں، تربیتیں ہیں جو کہ نوجوانوں کے لیے ہے۔ تھینک یو پاسٹر صاحب۔ اور میں چاہوں گی کہ جو لوگ اس یعنی کہ خداوند کے کام کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، جو خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ 2 لفظوں میں یا 4 جملوں میں ایسے خوبصورت الفاظوں سے بتائیں کہ جو آنا چاہتے ہیں وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ سسٹر جی ایکچولی ہمارا پاکستان میں ہم رہتے ہیں، اور ہم مینورٹی ہیں، اور ہم ایشیا کے اندر رہائش پذیر ہیں، لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نوجوان جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں، نوجوان جو بائبل کی تعلیم کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو بینگا ایک لیڈر ہوتے ہوئے، بینگا ایک چرچ خادم ہوتے ہوئے، میں ایک بڑی کھلی بات کہوں گا
کہ یسوع مسیح نوجوانوں کو پسند کرتا ہے، لیکن نوجوان جو ہے وہ اگر نوجوانی کی عمر میں یسوع کو پسند آتا ہے، یسوع کو قبول کر لیتا ہے اور اپنی خودی کا انکار کرتا ہے، اپنی صلیب اٹھا لیتا ہے، تو وہ آپ کو بہت سارے آج ایسے نوجوان ملیں گے جو کہ خدمت کے اندر آتے ہیں اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں اپنی ان پرانی زندگی کے اندر۔ مگر بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ یسوع کے ساتھ رہنے پہ زندگی ہے، یسوع کے ساتھ چلنے میں زندگی ہے اور راحت ملتی ہے، یسوع کے کلام کو پڑھنے سے سکون ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برکت ملتی ہے۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جو نوجوان یسوع سے دور ہیں وہ یسوع مسیح کو جانیں، قبول کریں، اور اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس طور سے کریں کہ جیسے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اندر کتنی روح ہے یا کتنی سچائی ہے، اور اگر آپ کام کر رہے ہیں تو روح اور سچائی سے کریں، بجائے آپ کسی سے ادھر ادھر دیکھ کر جیلسیز فیل کریں۔ کوشش کریں کہ آپ خدمت میں برکت کو لیں۔ خدا آپ کو برکت دیں۔ ویورز دیکھیں نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، یہ میں ہر ایک پاسٹر سے یہ کویسچن اس لیے پوچھتی ہوں کہ جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جن کے دل میں جذبہ ہے خدا کی خدمت کرنے کا، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت الفاظوں میں انہوں نے بیان کیا کہ کیسے وہ بیٹے اور بیٹیاں اس خدمت کو کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تھینک یو پاسٹر صاحب، اور میں بڑی خوش ہوں، آج تہ دل سے میں خوش ہوں کہ خدا کے بہت اچھے خادم یعنی کہ مین آف گاڈ جو اتنی اچھی باتیں، جو سچائی سے روح کے ساتھ، سچائی اور روح کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، وہ آج ہمیں سکھا رہے ہیں اور بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس تیار کر رہے ہیں، کیونکہ ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے خدا کے کلام کی۔ اور میں چاہوں گی کہ پاسٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جیسا کہ جو لوگ خدمت کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض ٹائم چھوڑ کے پھر اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، یہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ زبور کی کتاب کے اندر کہ راست باز جو ہے وہ گرے پھر اٹھے، پھر گرے پھر اٹھے، مگر لکھا ہے کہ اگر راست باز 7 بار بھی گرے گا تو خدا اسے اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے علاوہ بائبل مقدس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو سوال آپ کا ہے کہ کیا جب وہ خدمت چھوڑ دے تو پھر سے وہ کرے، تو اس میں 2 چیزیں ہیں، کیونکہ آج ہم انسان ہیں اور غلطی خطا جو ہے وہ ہماری زندگی سے سرزد ہوتی ہے، اور کئی لوگ جو ہیں وہ جو خدمت چھوڑ دیتے ہیں اس کے اندر بہت ساری وجوہات ہیں، فیملیز کی ہیں، ازدواجی زندگی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گناہ کی ہے۔ تو کچھ لوگ جو خدمت کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ واپس چلے جاتے ہیں، مگر خدا جو ہے ہر حال میں، ہر دور میں، ہر زندگی کے جو اس کے زندگی کے دن ہیں ان کو پسند کرتا ہے، وہ جب چاہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ چلے۔ لیکن اگر آپ وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں گے تو پھر جو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ تم پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو پھر ساری چیزیں انعام میں تمہیں ملیں گی۔ تو اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں تو پھر وفاداری کی ضرورت ہے اور شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ویورز کتنی اچھی بات انہوں نے بتائی۔ تو اگر ہم بعض ٹائم چھوڑ بھی دیتے ہیں، ہم دوبارہ اس سے جوائن کرتے ہیں، تو پاسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اگر گناہ یا کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ گھبرائیں نہیں، لیکن اگر چھوڑ دیا ہے تو خدا کی جو عبادت ہے، خدا کا جو کام ہے، ہم دوبارہ سے اس سے شروع کر سکتے ہیں، اور خدا ہمیں ہمت دیتا ہے، خدا ہماری قوت ہے اور وہ ہمیں برکت دے کر دوبارہ سے بحال کرتا ہے۔ تو ہمیں خدا کا کام کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو بحال رکھنا چاہیے۔ تو آئیں ویورز، میں چاہوں گی کہ ایک آخری سوال میں پوچھوں۔ پاسٹر صاحب میں چاہوں گی what would you like to share with our channel viewers today؟ سسٹر جی پوچھ رہی ہیں کہ آج آپ ہماری جو چینل کے ویورز ہیں انہیں کیا سکھائیں گے یا کیا کلام کی خدمت کریں گے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
آج جو دور حاضرہ کے اندر ضرورت ہے، آج ہر ایک انسان جو ہے وہ مہنگائی سے بھی پریشان ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گناہ کے اندر آپ کو اس کی دلدل کے اندر نظر آتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کے اندر ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں کچھ ایسی غلط تعلیمات میں، غلط فہمیوں کے اندر ہیں۔ تو آئیں میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایک ایسی غلط فہمی ہے جو کہ مسیحیت کے اندر، کلیسیا کے اندر، چرچز کے اندر، لیڈرز کے اندر پائی جاتی ہیں، ہمیں وہ آج دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو یا اس گناہ کو اپنی زندگی، اپنی کلیسیا، اپنے گھرانے سے دور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے کرسچن کلچر ان گاسپل بریکنگ دا بیریئرز، کہ ہماری جو مسیحی کلچر ہے، مسیحی ہماری زندگی ہے، مسیحی روایات جو ہیں اس کے اندر بیریئرز کون سے ہیں، رکاوٹیں کون سی ہیں، دکھ کون سے ہیں۔ تو آج ہم کچھ دیکھیں گے، اور پہلی بات یہ کہ گناہ جو ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے کہ گناہ ہے کیا۔ بڑا سادہ سا لفظ گناہ، اور اس کو انگلش میں سن کہا گیا ہے۔ اگر آپ گناہ کی ڈیفینیشن میں جائیں تو بہت سارے مطلب، بہت سارے اس کے میننگز جو ہیں وہ نکلیں گے، لیکن گناہ ہے کیا، اس کو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی یا ہماری کلیسیا یا ہمارے خاندانوں کے اندر گناہ کب سے ہے، کیسا ہے، گناہ کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے رومیو کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 1 اور 2 آیت کو دیکھیں گے۔ آئے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ پس ہم کیا کریں، کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں۔ خدا کا پاک کلام پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹ آف ہولی بائبل کے اسٹوڈنٹ اس چینل کے توسط سے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رومیو کے خط کے اندر پولس رسول بڑی خوبصورت بات سکھاتا ہے اور کہتا ہے ہرگز نہیں، کیا ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو۔ تو بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر جو گناہ ہے وہ کتنی قسم کا پایا جاتا ہے، یا گناہ کی جو ڈیفینیشنز ہیں اس کو ہم دیکھیں گے تو گناہ جو ہے، کچھ گناہ جو ہوتے ہیں وہ آبائی گناہ ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ جو ہوتے ہیں وہ پیدائشی گناہ ہوتے ہیں، اور پھر جو تیسری قسم ہے وہ ہے غیر رسمی گناہ، جو مسیحیت کے اندر، بائبل کے اندر، خدا کے کلام کے اندر گناہ نہیں ہے، ہم نے ان کو دنیا کی رسم و رواج سے لیا ہے، دیکھو دیکھی لیا ہے۔ تو چوتھی جو بات ہے وہ ہے غیر بائبلی گناہ، اور اس کے علاوہ 5ویں جو بات ہے وہ ہے معاشریاتی گناہ۔ دور حاضرہ جو اس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو گناہ کے اندر پایا جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کا جو ہے جیسے کوڑ والے انسان کو ہاتھ لگائیں تو کوڑ لگ جاتا ہے، اسی طرح وہ گناہ کو دیکھنے سے انسان جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کی مثال ہے کہ سمندر میں اگر ایک مچھلی خراب ہوگی تو وہ سب کو خراب کرے گی، اگر وہ بری ہوگی تو وہ سب کو برا بنائے گی۔ تو اسی طرح یہ معاشریاتی گناہ بھی ایسا ہے، اور بائبل مقدس میں آگے چل کر ہم دیکھنے والے ہیں۔ تو مقدس پولس رسول کے خط میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ کیا ہم گناہ کرتے رہیں، پھر وہ آگے تنبیہ کرتا ہے نہیں، ہرگز نہیں، ہم نے گناہ نہیں کرنا، ہم نے گناہ سے باز رہنا ہے۔ مگر ہماری عادت یہ ہے پاکستانیوں کی کہ اگر ہماری دیوار کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہیں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر کوڑا پھینکنا منع ہے، ہم نے وہاں پر کوڑا پھینکنا ہے، اور بہت کچھ لکھا ہوتا ہے ہم نے وہ کچھ وہاں پر کرنا ہے جو
منع کیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سڑک 92 ہے، یہاں پر اگر آپ جائیں گے تو یہ آپ کے لیے جان لیوا ہے، ہم نے وہ سڑک پر لازمی جانا ہے، ہم نے وہ 92 ضرور لینا ہے، وہ گناہ کرنا ہے، اور گناہ کی جو سزا ہے وہ موت ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہم دیکھنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں۔ پہلی بات جو میں آج اس یوٹیوب چینل کے توسط سے سکھانا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں، میں اتنا میرے اندر لیاقت نہیں ہے، لیکن یہ پاک روح کی قدرت ہے جس نے مجھے گائیڈ کیا ہے، اور میں خدا کے کلام کو پیش کر رہا ہوں۔ میرا ٹاپک کچھ اور تھا، مگر جب میں یہاں پر آیا تو دعا کے بعد ہمارا ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ تو میں بائبل مقدس میں سے کچھ ایسی باتوں کو آپ کے درمیان شیئر کروں گا، اور ایک ایسی غلط فہمی ہے جو ہماری مسیحیت کے اندر ہے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی گھرانہ، کوئی نہ کوئی زندگی اس گناہ کے اندر، اس رسم کے اندر شامل ہو رہی ہے، اور وہ موت کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ بائبل مقدس کے اندر اگر ہم پیدائش 37واں باب اس کی 5 آیت سے 11 آیت کو دیکھیں گے تو اس میں ہمیں مقدس یوسف ملتا ہے، جس کو پھینکا گیا، مارا گیا، کوٹا گیا، کنویں میں ڈالا گیا، اور اس کی موت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور پھر بائبل مقدس کے اندر ہمیں ایک اور ذکر ملتا ہے، مقدس موسیٰ کا ذکر ملتا ہے۔ تو مقدس موسیٰ جو ہے اس کا جب تدفین ہوئی، اس کی قبر کے بارے میں ذکر ہے، تو ہمیں کوئی ایسا نشان نہیں ملتا، اور لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کہ مقدس داؤد کا جب بیٹا مرتا ہے، جب بیٹے مرتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، اور داؤد جو ہے وہ دعا کے اندر ہے، اس کے آ کے نوکر اسے بتاتے ہیں کہ تیرا وہ باتیں کرتے ہیں کان کے اندر، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مر گیا ہے، اور وہ اٹھتا ہے، لکھا ہے وہ غسل کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور کیا کرتا ہے، سجدے میں گر کر خدا کے حضور میں دعا کرتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے نبیوں کی اولادیں، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ مقدس داؤد کا جب بیٹا مرتا ہے، اور وہ جب اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ لکھا ہے کہ وہ خدا کے حضور میں جاتا ہے، سجدے میں گر کر دعا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، پرانے عہد نامے کو اور نئے عہد نامے کو، ہمیں کوئی طریقہ کار جو ہے وہ نہیں ملتا، لوگ کہتے ہیں، مگر بائبل مقدس کے اندر کچھ ایسی باتیں جو ہمیں ملتی ہیں، جو ہماری غلطیوں کو، ہماری غلط فہمیوں کو دور کرتی ہیں۔ پرانے عہد نامے کے اندر آپ پورا پرانا عہد نامہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو سارے نبی کوئی ماتم کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی روتا ہوا نظر آئے گا، اور دفنانے کی بات تو پھر کوئی بولتا بھی نہیں ہے، اور وہ دفنا کر آ جاتے ہیں۔ مگر جب بات آتی ہے مقدس ایوب کی، تو مقدس ایوب جو ہے بائبل مقدس کے اندر اس کے پہلے اور دوسرے باب کے اندر غالباً تیسرا باب بھی شامل ہے، اس کے اندر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سب کچھ چھین لیا گیا، اس کے پاس جو جانور تھے، اس کے پاس جو کھیت تھے، راست باز آدمی تھا، خدا سے پیار کرتا تھا، مگر جب اس سے سب کچھ چھین لیا گیا، سب کچھ چلا گیا، اس کی اولاد جو تھی، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں، اس کے بچے جو تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ابلیس مار گیا۔ اور جب اس کے سب کچھ چھین جاتا ہے، اور وقتاً فوقتاً اس کے پاس لوگ آتے ہیں اور انہیں آ کر خوشخبری دیتے ہیں، میں خوشخبری کہوں گا کیونکہ یہ ایک ایسی بری خبر ہے کہ جب آپ کو یہ کوئی آ کر کہے کہ آپ کے کھیت برباد ہو گئے ہیں، پھر اس کو کوئی کہتا ہے، پھر اس کا دوسرا ملازم آتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تیرے سارے جانور جو ہیں وہ جو غالباً ہے وہ لے اڑی ہے اور میں بچاؤں۔ پھر آ کر آپ کو تیسرا بندہ یہ کہے کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر تھی، اور گھر جو ہے وہ اس لپیٹ کے اندر آیا اور مر گیا، میں بچاؤں۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایوب جو ہے وہ بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، وہ ایک ہی بات کہتا ہے، اور لکھا ہے بائبل میں کہ وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے
میں اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا آیا ہوں، ننگا واپس جاؤں گا، تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر ایک بڑی بات جو مسیحیت کے اندر ہے، اور میں یہاں پر مقدس کے اندر ایوب فرماتا ہے، مقدس ایوب کہتا ہے میں اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا آیا اور ننگا واپس جاؤں گا، میں دنیا سے کچھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ اگر آپ اسکندر اعظم کو دیکھیں، وہ دنیا کو فتح کرنے آیا تھا، وہ دنیا کو جیتنے آیا تھا اور اس پر حکومت کرنے آیا تھا، لیکن لکھا ہے جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں، اگر آپ میں سے بہتوں نے ہسٹری نہیں پڑھی تو پڑھیں، دیکھیں، سنیں، آج آپ کو ہر ایک چیز ملے گی۔ تو لکھا ہے اسکندر اعظم کے بارے میں، ایگزلینڈر کہا جاتا ہے اسے، دی گریٹ ایگزلینڈر، اور لکھا ہے کہ جب وہ مرا، اس نے اپنی جو وصیت تھی وہ کی تھی کہ جب میں مروں میرے ہاتھ قبر سے باہر رہیں۔ اور پھر مقدس ایوب بھی یہی کہتا ہے کہ تو نے دیا ہے، تو نے لیا ہے، تیرا نام مبارک ہے۔ میں آج پر فوتگی پر یہ کلام سکھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ 100 لوگوں کو یہ بات سکھائیں گے تو میرا ایمان ہے کہ 10 لوگ اس بات کا انکار کریں گے جو وہ اپنے باپ دادا سے لے کر آئے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں، آبائی گناہ، یہ آبائی گناہ ہے جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملا ہے، جو شروع سے ہمارے ساتھ آیا ہے۔ پھر پیدائشی گناہ ہے۔ اب یہ پیدائشی گناہ کیا ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو بزرگ داؤد جو ہے وہ اپنے کرتا ہے، اور وہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ گناہ کے، لکھا کہ گناہ کی وجہ سے تھی، اس لیے وہ مرا۔ لیکن آپ دوسرا بچہ دیکھیں کہ جب دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بادشاہ بنتا ہے، حکمت اس کو ملتی ہے خدا کی طرف سے، اور وہ نبی ہوتا ہے اور خدا اپنی ہیکل کا کام بھی اس سے لیتا ہے۔ اب یہ پیدائشی گناہ ہے۔ اس کے علاوہ غیر رسمی گناہ، یہ غیر رسمی گناہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے لوگوں کی رسموں کو کرتے ہیں، غیر مذہبوں کی رسموں کو کرتے ہیں۔ ہم مہندی جو ہے، اگر آپ انڈینز کلچر کو اپنے دیکھیں کہ ہم مہندی کرتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ پھر فوتگیوں پر ہمیں اپنی بہوؤں کو یا اپنی بیٹیوں کو کوئی جی فریج دے رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کی بسی اتار رہا ہے، 100 اتنے خرچے کر دیتے ہیں۔ تو یہ بائبل مقدس کے اندر کوئی ایسی رسم نہیں ہے۔ پھر مردوں کے لیے آپ قبر پر چلے جاتے ہیں، اور ہمیں پھر سال میں کچھ ایسے 2-3 دن آتے ہیں، ہم نے اسپیشل ان دنوں میں جا کر وہاں پر وہ قبر کو لیپ کرنا ہے، اس کے اوپر پھولوں کو چڑھانا ہے۔ وہی نو جڑی پانی نہیں سی پیاندی، وہی بہو، وہی بیٹی، وہی بیٹا جو گالیاں نکالتا تھا وہ کئی، اور سنبل پکڑتا اور جا کے قبر کو ٹھیک کرنے لگ پڑتا ہے۔ جب کوئی زندہ ہوتا ہے تو ہم پیار نہیں کرتے، تو مریاں دی قبراں تے جا کے اسی پھولاں دیاں چادراں چڑھانے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ غیر رسمی گناہ ہے۔ ایک آپ نے زندہ ہوتے ہوئے کیا، اور پھر جب وہ مر گیا پھر اس کی قبر پہ جا کر آپ گناہ کر رہے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ کروا سکتا، ایک ہی خدا ہے، وہی بیٹا ہے، اور وہی گناہ بخش سکتا ہے، وہی آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ کوئی سوال ہے؟ جی، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اکثر ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں، کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جن کو چرچ میں ابھی تک یہ دعا نہیں آتی جو ہمارے باپ نے ہمیں ہر روز پڑھنے کے لیے سکھائی۔ جی، تھینک یو۔ اب اس میں جو سسٹر جی کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی چرچ کے اندر ہمارے بہت سارے لوگوں کو دعا کرنی نہیں آتی۔ آپ نے بزرگ کا، میں کہوں گا نوجوانوں کو نہیں آتی، کئی بیٹیوں کو نہیں آتی۔ تو وجہ اس میں ہم بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو مین ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نااہلی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو چرچز کے اندر سنڈے اسکول میں نہیں بھیجتے، پھر جب وہ جوان ہو جاتے ہیں یوتھ کے اندر نہیں لے کر آتے، نہ وہ چرچ لے کر جاتے ہیں، وہ آ بھی نہیں جانتے تو اپنے بالا کو نہیں جان دیتے۔ کچھ گھرانے ایسے ہیں جو خود گھر میں سنڈے کو رہتے ہیں اور بچوں کو پادری کے کان کھانے کے لیے، اس کے سارے سسٹم کو خراب کرنے کے لیے، شور کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ تو میری آپ سبوں سے گزارش ہے، خود بھی جاؤ، بچے کو بھیجتے ہیں تو بچہ تو اڑ کر استقبال کر لے گا، وہ قبول کر لے گا مسیح کو۔ تو آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ بھی یسوع مسیح کو قبول کرنے والے بن جائیں۔ تو میری آپ سبوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو چرچز کے اندر بھیجیں۔ تھینک یو پاسٹر صاحب، بہت پیارا کلام آپ نے ویورز تک پہنچایا، اور ویورز خدا آپ کو خدا اس کلام کے ذریعہ سے بہت سی برکت دے، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ گناہ کیا ہے۔
और कितनी किस्म का गुनाह है, वाज़ेह तौर से पास्टर साहब ने हम सबको सिखाया है। और दुआ किया करें कि खुदावंद जितने लोग आते हैं, आपको जिस भी टॉपिक पे वो कलाम सुनाते हैं, खुदावंद उनको और ज़्यादा तरक्की दे और ज़्यादा बरकत देकर इस्तेमाल करे। तो मेरी दुआ है पास्टर साहब, खुदावंद आपको दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाए और खुदावंद आपको ब्लेस करे और मोर एंड मोर आपको तरक्की दे। थैंक यू। मैं आखिरी बात करके इस कलाम को ख़त्म करूँगा। पहली बात ये है कि देखने वालों से गुजारिश है कि वो अपनी सोच को बदलें और इस गलत फहमी से निकलें और फिर अपने फैमिली कल्चर को जो है वो बेहतर बनाएं। अपने फैमिली कल्चर को बेहतर बनाएं, अपने चर्च के कल्चर को बेहतर बनाएं, अच्छी अपने चर्च के अंदर इनोवेशंस करें, अपने प्रोग्राम ऐसे करें जिसमें तरबियत हो, और इसके साथ साथ जहां आपको मौका मिले ज़रूर इस बात को शेयर करें, क्योंकि जब कड़ी से कड़ी मिलती है फिर ही खुदा के कलाम की जो खुशखबरी है वो फैलती है। तो मैंने आप लोगों के आगे एक मिन्नत रखी है, ये मेरी गुजारिश है कि अगर आप अपनी कलीसियाओं, अपने लोगों के दरमियान इस बात को राइज करें और उन्हें सिखाएं कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। पुराने अहदनामे की पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा तक हमें कोई ऐसी बात नहीं मिलती, अगर मिलती है तो वो मुकद्दस अय्यूब की किताब से मिलती है। तो अपने लोगों को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बड़ों को सिखाएं, और जब आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपने बड़ों को सिखाएंगे, और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये बात जैसे बुज़ुर्गों से चली आई है, अब हमारी आने वाली जो नस्लें होंगी वो इस बात को ख़त्म करेंगी, और जो सिखाएंगे वो सीखेंगे और आगे बताने वाले बनेंगे। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे।